بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ چند دن سے تھے نہایت ہی پس و پیش میں ہم چپ ہی رہ جائیں کہ اظہار خیالات کریں، پھر یہ سوچا کہ پس و پیش کا اب وقت نہیں، ہم نشیں آ ذرا دل کھول کے کچھ بات کریں۔ ہم نشیں یاد ہے تجھ کو کہ تیرے یار تھے ہم، تیری ہی زلفوں میں صدیوں سے گرفتار تھے ہم، سایہ گل تھے تیرے چاہنے والوں کے لیے، تیرے دشمن کے لیے برہنہ تلوار تھے ہم۔ تو اگر شمع تھا ہم تیرے لیے تھے فانوس، تو مکیں تھا تو مکاں کے در و دیوار تھے ہم۔ ہم نے حسن تھا، حسن پرستی کا یہ ماحول نہ تھا، ایسا ماحول تجھے پہلے پہل ہم نے دیا۔ ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، تیرے ماتھے کے لیے تاج محل ہم نے دیا۔ بات کرنے کو دی اردو معلی ہم نے، گنگنانے کے لیے ساز غزل ہم نے دیا۔ ہم بغلگیر تمہارے ہیں غنیمت سمجھو، ہم جو اٹھ جائیں گے پہلو سے تو پچھتاؤ گے۔ مل کے رہنے کا سبق ہم نے دیا ہے تم کو، تم تو بکھرے ہوئے تھے اور بکھر جاؤ گے۔ دوست بن دوست نہ بننے میں بہت گھاٹا ہے، آ کہ پھر دوستی کی آب و ہوا تازہ کریں، آ کہ پھر درد کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑیں، آ کہ پھر وعدہ و پیمان وفا تازہ کریں۔ تجویز پیش کی جا رہی ہے قومی یکجہتی کے فروغ اور فرقہ پرستی کی روک تھام کے لیے لائحہ عمل پر۔ جمعیت علماء ہند کی تاریخ کا خلاصہ اگر کسی ایک لفظ میں ہو سکتا ہے ملک و ملت کے تعلق سے، ہندوستان کے ماحول کے تعلق سے، تو وہ یہ ہے کہ جمعیت نے ہندوستان کو قومی یکجہتی کا درس دیا ہے۔ اور الحمدللہ آج کے مشکل حالات میں بھی جمعیت علماء ہند اپنی اس روایت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے قائد حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے الحمدللہ اپنے اسلاف کی ان روایات کو، اپنے اسلاف کے ان افکار کو، اپنے اسلاف کے ان جذبات و خیالات کو اپنے اندر پورے طور پر سمویا ہے، اور آج ملت اسلامیہ کو سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ صحیح راستے کی آواز اگر دی جا رہی ہے تو وہ ہمارے اس قائد محترم کی طرف سے ہے، ہر طبقے کے لیے۔ ان کے عمل کا خلاصہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس آوارہ قدم سے کیا ہے دیکھ کے چل دیکھ کے چل کہتے رہیں گے، ہمارے قدم پر اس آوارہ قدم سے دیکھ کے چل کہتے رہیں گے۔ مشکل حالات ہیں، کیسے مشکل حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، مگر ان مشکل حالات میں بھی جذباتیت کی طرف نہیں جانا ہے۔ جمعیت علماء کا یہی پیغام ہے۔ حالات جو لوگ پیدا کر رہے ہیں ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنے نقصان کا کام کر رہے ہیں۔ انصاف سے ہٹنے میں مظلوم کا نقصان تو جو ہوتا ہو، لیکن ظالم کا اصل نقصان ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے حالات اس طرح کے بنائے گئے ہیں، جو ہمارے ایک شاعر نے کہا تھا کہ کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے، قتل جس نے کیا ہے وہی مدعی، قاضی وقت نے فیصلہ دے دیا، لاش کو نظر زندہ کیا جائے گا۔ اب عدالت میں یہ بحث چھڑنے کو ہے، یہ جو قاتل کو تھوڑی سی زحمت ہوئی، یہ جو خنجر پہ ہلکا سا خم آ گیا، اس کا تاوان کس سے لیا جائے گا؟ ایسے حالات میں جمعیت علماء ہند کی یہ آواز بہت زیادہ اپنے اندر معنویت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کو ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جذبات اچھی چیز ہیں، جذباتیت اچھی چیز نہیں ہے۔ اپنے جذبات کو محفوظ رکھیں اور ان سے اپنی شخصیت میں طاقت پیدا کریں۔ جو جوش نے کہا تھا، اے جوش ہجوم کلفت میں فریاد و فغاں سے کام نہ لے، گھٹ جائے گا اس سے دل کا اثر، اجزائے تپش تقسیم نہ کر۔ مسلمان
کہیں بھی ہوتا ہے وہ اپنے اس کردار کو برقرار رکھتا ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا ہے۔ ہندوستان کے موجودہ ماحول میں خاص طور پر مسلمانوں کو اور ملک کے دیگر طبقات کو جو طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس کے سلسلے میں تجویز کے الفاظ میں پڑھتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کا اجلاس عام اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ ملک میں فرقہ پرستی ہر شعبہ حیات میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ قومی یکجہتی کے تصور کا کمزور ہونا بھی ہے۔ ہندوستان جہاں مختلف فرقے اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں قومی یکجہتی کے فروغ اور اس سے تمام فرقوں اور مذاہب والوں کو جوڑنا وقت کا بڑا تقاضا ہے۔ میں بیچ میں رک کر ایک بات عرض کر دوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمارے لیے نہایت روشن سنتیں چھوڑی ہیں۔ دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے اس کا نمونہ مدینہ طیبہ کے ہجرت کے بعد کے حالات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانب سے تمام مدینے میں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیا جانے والا معاہدہ ہے جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ ہندوستان جہاں مختلف فرقے اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں قومی یکجہتی کے فروغ اور اس سے تمام فرقوں اور مذاہب والوں کو جوڑنا وقت کا بڑا تقاضا ہے۔ مذہب اسلام نے بھی برادران وطن کے ساتھ خوشگوار سماجی تعلقات کے فروغ کے لیے مؤثر ہدایات دی ہیں۔ ملک و سماج میں فرقہ وارانہ نفرت کا ماحول برپا نہ ہونے پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے ملک کے مجموعی مفادات کو مد نظر رکھ کر کام کیا جائے۔ نمبر 1، جمعیت علماء ہند کا ماننا ہے کہ ملک کی اکثریت امن و آشتی، باہمی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں یقین رکھتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، اس کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا۔ پرامن بقائے باہم اور متحدہ قومیت ہمارے اقدار کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ہندوستانی عوام حرب و ضرب سے بیزار، صلح و آشتی کے جویا اور شیدائی ہیں۔ البتہ مٹھی بھر افراد اور جماعتیں نفرت پسند اور فرقہ پرست پرور ضرور ہیں۔ وہ شور مچا کے چاہے اپنے ارد گرد مجمع جمع کر لیں مگر ان کی اکثریت نہیں ہے، ان کی کوئی طاقت زیادہ نہ سمجھے۔ مٹھی بھر افراد اور جماعتیں نفرت پسند اور فتنہ پرور ضرور ہیں، اگرچہ تعداد کے اعتبار سے وہ بہت کم ہیں مگر خرمن امن کو جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ ان سماج دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے۔ نمبر 2، جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام تمام سیاسی رہنماؤں، سول سوسائٹی، سٹیزن گروپ، مذہبی، سماجی و فکری قائدین اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا سے اپیل کرتا ہے کہ ذاتی مفاد سے اٹھ کر مذہب، سماج، ذات اور طبقے کی بنیاد پر تفریق پیدا کرنے والی فکر کے خلاف متحدہ جد و جہد کریں اور ان عناصر کو ناکام بنا دیں جو نفرت کا سودا کرتے ہیں۔ نمبر 3، قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے اکیڈمک سطح پر کوشش کی جائے اور ملک و سماج کو توڑنے والے مواد سے نصابی کتابوں کو پاک کیا جائے۔ نمبر 4، جمعیت علماء ہند کا اجلاس عام مسلمانان ہند سے اپیل کرتا ہے کہ اسلامی روایات کے مطابق تمام مذاہب کے ماننے والوں اور طبقات بالخصوص دلیتوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ رواداری، مدارات، حسن اخلاق کا برتاؤ کریں اور ان سے اچھے روابط رکھے جائیں۔ نمبر 5، جمعیت علماء ہند نے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد مسلسل اس سمت میں جد و جہد کی ہے اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اس کے اکابر کا کردار روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ انشاءاللہ جمعیت علماء آگے بھی اپنے بزرگوں کے طریقے پر کاربند رہے گی۔ نمبر 6، سماجی موضوعات پر برادران وطن کو شامل کر کے عملی اقدامات کیے جائیں۔ مثلا نمبر 1، کسی خاص بیماری سے متعلق میڈیکل کیمپ لگائے جائے جس میں بلا تفریق مذہب و ملت سب کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ نمبر 2، ایسے سینٹر کھولے جائیں جہاں ہر فرقے کے افراد کو مل جل کر بیٹھنے کا انتظام ہو۔ نمبر 3، نشہ اور مطالبہ جہیز جیسی مشترک خرابیوں کے خلاف
مل جل کر تحریک چلائی جائے۔ نمبر 4، موقع بموقع ذمہ دار اور بارسوخ افراد ایسے مشترک اجتماع منعقد کریں جن میں باہمی دلچسپی کے موضوعات زیر بحث لائے جائیں تاکہ آپس میں دوریاں ختم ہوں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے۔ آپ حضرات اس تجویز کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر تائید کر دیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہ موقر اسٹیج مقتدر علماء کرام، اکابرین امت اور مختلف مذاہب و مسالک کے نمائندگان کی تشریف آوری سے مزین ہے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے مشہور سماجی کارکن محترم